الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 2-3 ہفتے سے اسی آیت کریمہ پر آپ حضرات کی توجہ مرکوز کرائی جا رہی ہے، جس میں اللہ کا پاک ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو. اس کے اندر اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے، محنت اور مجاہدہ کرنے اور جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کی تفصیل اور وضاحت میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ ایمان کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے انسان اللہ کی مغفرت کو پاتا ہے. اس آیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایمان کو بناؤ، اعمال کو درست کرو، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں، اور اپنی زندگی کو اس طرح بنا کر اللہ کی مغفرت حاصل کرو. گزشتہ مجلس میں کچھ باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. اس میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اعمال صالحہ کی انجام دہی میں جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس وقت میں انسان ہا ہا کرے اور رنج و ملال میں مبتلا ہو جائے، افسوس اور دکھ میں مبتلا ہو جائے، ہاتھ ملتا رہ جائے تو کچھ ہونے والا نہیں. لیکن آج موقع ہے، توبہ انسان کر سکتا ہے. صبح کرے، شام کرے، دوپہر میں کرے، اس کے لیے بہت مواقع فراہم ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش میں لگ جائے. نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اعمال صالحہ مختلف قسم کے جو بھی ہیں ان سب کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے. آج بڑا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے. یہ 2 باتیں تھیں جو گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی. آج بھی 1-2 باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے. ان میں سے ایک ہے اصلاح ظاہر اور ایک ہے اصلاح باطن. مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بنائے اور اپنے آپ کو سنوارے، ظاہر کے اعتبار سے بھی سنوارے اور باطن کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرے. اسے کہ انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، عیبوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا ظاہر بھی فاسد ہو جاتا ہے، باطن بھی فاسد ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر بہت ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کرے، ستھرا بنائے، سنوارے اور بنائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کے پاس کچھ نہیں کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال،
وہاں کام آنے والی چیز ہے تو یہ ہے کہ انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ کہ دل اس کا بنا ہوا ہو، سنورا ہوا ہو، پاک و صاف ہو، اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، برائیوں سے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ معلوم ہوا کہ ایسا دل اللہ کے ہاں کام چلاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، اپنا ظاہر بھی خراب اور باطن بھی خراب، آنکھیں دیکھو برائیوں میں مبتلا ہے، زبان دیکھو گالی بک رہی ہے، غیبتوں میں ہے، چغلیاں کرنے میں ہے، مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کان ہے، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گانا بجانا سنتا ہے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، لوگ موبائل کے ذریعے معلوم نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں، جو انسان کو گنہگار بنا دینے والی چیزیں۔ اس کا دل بھی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا یعنی گانا بجانا ينبت النفاق، نفاق پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق دراصل کفر ہی کا دوسرا نام ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے، حیثیتوں کے اعتبار سے اس کے نام الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کفر ہی کا ایک اور نام نفاق ہے۔ فرق کیا ہے کفر میں اور نفاق میں؟ کفر یہ ہوتا ہے کہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور نفاق یہ ہے کہ چھپ کر اندر رہتا ہے۔ جب تک وہ چھپا ہوا ہے اسلام اس کو نفاق سے تعبیر کرتا ہے، جب وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو اس کو اسلام کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ نفاق اس لیے کہ چھپا ہوا ہے اور آدمی کو کبھی پتہ نہیں چلتا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پاک باز ہوں، میں بڑا مومن ہوں، میں ایسا اور ایسا ہوں، حالانکہ اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نفاق کی بہت سی علامتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا نفاق کی علامت، وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت، کسی کو دھوکہ دے دینا نفاق کی علامت، یہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، زبان جھوٹ بول رہی ہے، اور وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ بھائی کل دے دوں گا، کل آیا تو پھر کہتا ہے نہیں 1-2 دن وقت دے دیجیے، وہ 1-2 دن وقت آیا تو پھر اور 4-5 دن کا وقت لے لیتا ہے، اور اسی طرح ٹلاتے ٹلاتے کبھی تو سال ہو جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، وعدے پر وعدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو یہ نفاق کی علامت ہے، جھوٹ نفاق کی علامت ہے، اور وعدہ خلافی کے اندر جھوٹ بھی داخل ہے، اس سے کہ وہ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹ کے ساتھ ایک اور چیز اس کے اندر مکس ہو گئی ہے، اور وہ ہے وعدہ خلافی۔ ہر وعدہ خلافی دراصل جھوٹ ہے۔ یہ سب چیزیں لوگوں کے درمیان میں پلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ذکر اللہ بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بیماریاں رہتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زبان کا کیا حال ہے، اس کے وعدوں کا کیا حال ہے، اس کے کان کا کیا حال ہے، اور اس کی آنکھ کا کیا حال ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور حضرت عمر نے اسے کسی آدمی کی گواہی کے لیے طلب کیا تھا۔ اس نے آ کر اس کے بارے میں تزکیہ کیا، یعنی اس کو اچھا بتایا، کہا کہ بہت اچھا ہے، میں اس آدمی کو جانتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے۔
حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے اور تم گواہی دے رہے ہو؟ پھر حضرت عمر کہنے لگے شاید تم نے اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا دیکھ لیا ہوگا، اس لیے تم سمجھ گئے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس نے کہا ہاں حضرت، بات ایسی ہی ہے کہ وہ بڑا پکا نمازی ہے، ہر وقت نماز کو آتا ہے، میں اسے بار بار مسجد میں دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اتنا دیکھ کر تم گواہی نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کو سفر میں لے جا کے نہ دیکھ لو یا اس کو کسی معاملے کے اعتبار سے نہ دیکھ لو کہ کیسا آدمی ہے۔ دیکھیے معلوم ہوا صرف نماز پڑھ لینے سے متقی نہیں ہو جاتا آدمی، ذکر کر لینے سے متقی نہیں ہو جاتا آدمی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، وعدے کو نبھانے والا ہونا چاہیے، کان کا معاملہ بھی اچھا ہونا چاہیے، آنکھ کا معاملہ بھی اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج یہ بیماریاں لوگوں میں پلتی رہتی ہیں، لیکن نماز پڑھ کے آدمی سمجھتا ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہو گیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ کانوں سے گانے سنتے ہیں اور حدیث کہتی ہے الغنا ينبت النفاق، غنا گانا بجانا یہ انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ نفاق یہ کفر ہی کا دوسرا نام ہے، جب تک وہ چھپا ہوا ہے اس کا نام ہے نفاق۔ جب یہ بیماری کسی کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو بھائی اس کے بعد اطمینان سے آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو چنگاری اندر پیدا ہو گئی، کفر کی چنگاری۔ اگر وہ چنگاری بھڑک گئی تو پھر آدمی کافر ہی بن جائے گا کسی نہ کسی زمانے میں۔ اس لیے بہت خوف کرنے کی چیز ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آج یہ سارے معاملات غلط قسم کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم بیمار ہیں۔ ظاہری طور پر بھی ہماری اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، باطنی طور پر وہ تو اور زیادہ ضرورت، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں۔ جیسے آدمی کے دل میں حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، عجب و خود پسندی، تکبر، یہ سب موجود ہے، لیکن کبھی اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں۔ کیا عجیب بات ہے، آدمی کو اگر بخار آ جائے، سر میں درد آ جائے، پیٹ میں درد آ جائے، وہ بیمار سمجھ کر جا کر علاج معالجہ کراتا ہے، لیکن حسد کی بیماری اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے رہی ہے، ساری اس کی نیکیوں کو تباہ کر دے رہی ہے۔ لیکن اس بیچارے کو احساس بھی نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں جاؤں گا تو وہاں پر یہ میرا حسد مجھے کہاں پہنچائے گا۔ تکبر کی بیماری، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑے بڑوں پر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی۔ اپنے تکبر کے اندر شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہے کہ میں کتنی بدترین بیماری میں اور کس قدر قبیح ترین بیماری میں مبتلا ہوں۔ یہ وہی بیماری تھی کہ جس بیماری نے شیطان کو شیطان مردود کر دیا تھا، راندہ درگاہ بنا دیا تھا، اللہ نے اسے اپنے قرب سے محروم کر دیا تھا، اور آج تک وہ اللہ کے قرب سے محروم، اور قیامت تک کے لیے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی تکبر۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ آدم سے میں بہتر ہوں، اس لیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب قیامت کا میدان آئے گا اس کو بھی احساس ہوگا، اور ان سب لوگوں کو احساس ہوگا جو تکبر کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خاک بنا لیتے تو کتنا اچھا تھا،
ہم اپنے آپ کو پاک سمجھتے رہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے رہے، لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ تکبر والوں کا حشر کیا ہے۔ وہاں آ کر انسان اس بات کی آرزو و تمنا کرے گا کہ میں بھی خاک بن کے رہا ہوتا دنیا میں تو کتنا اچھا تھا، لیکن میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، آج اس کا حشر میں دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے سورہ نبا میں اخیر میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر آدمی قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ اس آیت کی جو معروف تفسیر ہے وہ تو یہ ہے کہ کافر لوگ وہاں پر تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اے کاش کہ ہم بنائے ہی نہ جاتے، ہم مٹی بنے رہتے، یا اب مٹی بنا دیے جاتے، ہم انسان ہی نہ ہوتے، یا انسان ہونے کے بعد مٹی بنا کر ہم کو چھوڑ دیا جاتا، دوبارہ ہم کو زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ یہ آرزو ان کو ہوگی۔ وہاں کے حالات دیکھ کر، وہاں کی خطرناک صورتحال دیکھ کر، وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر، اوفو کیا صورتحال پیش آئی ہے، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ یہ تو اس کی معروف تفسیر ہے، لیکن اس کی ایک اور تفسیر ہے جس کو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہاں کافر سے مراد شیطان ہے، اسے کہ شیطان تو سب سے بڑا کافر ہے، وہ تو سارے کافروں کا سرغنا ہے، ان کا سردار ہے، اسے کافر سے مراد یہاں پر ہے شیطان۔ شیطان کہے گا قیامت کے میدان میں یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی آدم کی طرح مٹی سے بنایا ہوا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اب دیکھو اسے تمنا ہوگی کہ میں بھی مٹی سے بنایا ہوتا، میں بھی مٹی ہی ہوتا، جیسے آدم مٹی ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، ان کے اندر عجز ہے، ان کے اندر تواضع ہے، ان کے اندر خاکساری ہے، ان کے اندر انکساری تھی، وہی کیفیتیں میرے اندر ہوتی، میں تکبر کر کے راندہ درگاہ بنا، آج میں ایسی منزل کو پہنچا ہوا ہوں، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہی ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو وہاں جا کر قیامت کے میدان میں آرزو کریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ آج کر لیجئے آرزو، اپنے آپ کے لیے آرزو، میں بھی خاک بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ میرے اندر خاکساری پیدا ہو جائے، میرے اندر عاجزی تواضع پیدا ہو جائے، میرے اندر سے شیطانی تکبر نکل جائے۔ میں عرض کر رہا تھا آج بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے اندر یہ بیماری تو اتنی زیادہ عام ہے کہ ہر نوجوان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر و افضل سمجھتا ہے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے سب سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھتا ہے۔ یہ بات بڑی خطرے کی بات ہے، ہر آدمی سمجھے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، میں نے براہ راست حضرت سے ایک بات سنا، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی مشائخ کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کمتر سمجھتے تھے، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ جو سمجھنا ہے یہ اس لیے سمجھنا ہے کہ کتا ہو، خنزیر ہو، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اللہ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا وہ تو پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا، اس مقصد میں کیا انسان کامیابی حاصل کر رہا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور کوئی مقصد نہیں. اس کے اندر حصر کیا گیا ہے ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں، میری بندگی کرتے رہیں، میری غلامی کرتے رہیں. میں نے اس کے لیے ان کو پیدا کیا. اگر انسان یہ مقصد پورا کر رہا ہے تب تو اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ میں بہتر ہوں. لیکن عام طور پر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. عام طور پر اس سلسلے میں انسان سے لغزشیں سرزد ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کمی تو ہوتی ہی رہتی ہے. ہم نماز بھی ویسی نہیں پڑھتے جیسی پڑھنی چاہیے، ہم روزہ بھی ایسا نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے. دیگر مخلوقات کا حال تو یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے وہ کام کچھ بھی ہو. جیسے خنزیر کو اللہ نے پیدا کیا گندگی کھانے، وہ گندگی کھانے کا کام تو کر رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. کتے کو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا، کتا وہ مقصد پورا کر رہا ہے، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے. لیکن انسان جس مقصد سے پیدا کیا گیا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، یا اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہے اور اس کے اندر ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجرم ہے اللہ کے دربار کا. تو اب انسان کو کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتوں سے افضل سمجھے، وہ اپنے آپ کو خنزیر سے افضل سمجھے؟ بلکہ یہی سمجھنا پڑے گا کہ ان سے، میرے سے وہ افضل ہیں، اس لیے کہ میں تو کہیں نہ کہیں لغزشیں کرتا رہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، ایسے اکابر، ایسے بڑے بڑے لوگ جن کے تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی ولایت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں. لیکن آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اللہ کے کسی قانون کی اتباع ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان والا تکبر ان کے ذہنوں کے اندر ان کو نچا رہا ہے. اس لیے توبہ کرنا چاہیے. یہ بات اس پر چلی تھی کہ لوگ گنہگار ہو کر، عیبدار ہو کر اور اپنے اندر بہت ساری بیماریاں روحانی رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتے. تکبر ہے لیکن تکبر کا احساس نہیں ہے. حسد ہے، حسد کا احساس نہیں ہے. اور بہت ساری برائیاں ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح ہونی چاہیے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو ڈاکٹر کو بتانے کے لیے لے گئے. بیوی بیمار تھی، اس لیے ڈاکٹر کے پاس بیوی کو لے کر پہنچے. ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی جا کر کیو میں بیٹھ گئے. ایک بعد دیگرے ڈاکٹر صاحب مریضوں کو دیکھتے 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 ان کے پاس آئے اور آ کر ان صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کی نبض دیکھنی شروع کر ڈالی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بیمار نہیں ہوں، یہ میری بیوی ہے، اس کو دیکھیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، میں سمجھا آپ بیمار ہیں، اس لیے کہ کیوں میں آپ بھی بیٹھے ہیں، اس سے میں آپ کو دیکھنے لگا. ٹھیک ہے آپ کی بیوی کو دیکھ لیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد بیوی کو دیکھا اور ان کی تشخیص کی اور دوا تجویز کی، اور پھر اس کے بعد ان صاحب کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے دکھایا نہیں اپنا ہاتھ، بیوی کو دکھانے آپ آئے، لیکن اتفاق سے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر پڑ گیا اور میری انگلیاں آپ کی نبض پر پڑ گئی، اور نبض پر پڑنے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ شوگر کا مرض ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوگی پریشانی، لیکن آپ مجھے ڈاکٹر سمجھتے ہیں
تو دیکھیے آپ نے دکھایا تو نہیں، میں نے اتفاق سے دیکھ لیا، آپ نے قصدن تو مجھے نہیں دکھایا، اتفاق سے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر پڑ گیا، تو میرے فن نے مجھ کو بتایا کہ آپ کو کچھ بیماری ہے، شوگر کی بیماری، اور شوگر بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ ٹیسٹنگ کرا لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو یہ اطمینان تھا کہ میں مریض نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں تو چلو دکھا لیں گے، ٹیسٹنگ کرا لیں گے، اس لیے چلے گئے ٹیسٹنگ کرانے کے لیے، اور جا کر جو ہے ٹیسٹنگ کروائی، جو رپورٹ آئی اس کے اندر لکھا ہوا تھا 400 450 ان کے لیے ان کی شوگر ہو گئی۔ اب آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا فن بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر بیماری ہے۔ یہ واقعہ حضرت بار بار سناتے تھے اور کہتے تھے اسی طرح بعض لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے اندر عجب و خود پسندی کا مرض ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ پڑ جائے، ہاتھ تو نہیں نگاہ پڑ جائے، تو پھر وہ نگاہ فنی نگاہ ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کا ہاتھ نفس پہ پڑ گیا، وہ فنکار ہاتھ تھا، اسی طریقے پر اللہ والے کی نگاہ جو ان امراض کو جانتا ہو۔ دیکھو بھائی ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں، اللہ والے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والوں کا مطلب ہوتا ہے جو ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازوں پر نماز پڑھتے ہیں اور دن رات اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں گزار دیتے ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں، ان کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو فنکار بھی ہوتے ہیں۔ ہر اللہ والا فنکار نہیں ہوتا، وہ صالح تو ہوگا لیکن مصلح ہونا اس کا ضروری نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مصلحین کا، اللہ والوں سے وہ اللہ والے مراد نہیں ہے جو اپنے ذکر میں، اپنے اذکار میں اور اپنی تلاوت میں، اپنی تہجد میں، پوری رات عبادت میں اور وہ قائم اللیل اور صائم النہار رہتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ان چیزوں کو پرکھا ہے اور جانا ہے اور ان کو سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ خود اس راہ سے گزر چکے ہیں اور ان کے علم کے اندر ہے کہ کیا کیا اس سلسلے میں باتیں پیش آ سکتی ہیں اور آتی ہیں۔ یہ فنکار لوگ ہوتے ہیں، لوگ اس میں فرق نہیں کرتے عام طور پر۔ اللہ والے وہ بھی ہیں لیکن ان سے اصلاح نہیں ہوتی، اسی لیے مشائخ کے ہاں ہر آدمی کو خلافت نہیں دی جاتی، اگرچہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن ان کو خلافت نہیں دی جاتی، اس سے کہ خلافت دینے کا حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ یہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کو خلافت دی جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا جسے خلافت نہ دی گئی اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ناکارہ ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوگی کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ اسی لیے کسی کو شیخ بنانا ہو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر علم کتنا ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر تقوی کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اصلاح کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس کو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کا ملکہ ہونا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی بہت متقی، بہت پرہیزگار ہے لیکن اسے دوسروں کی اصلاح کرنے کا ملکہ حاصل نہیں ہے تو اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ کسی ایسے آدمی کے سامنے چلا گیا آدمی جو جانکاری رکھتا ہے، جس کے پاس فنکاری ہے، اس کی آنکھ جب پڑے گی ہمارے اوپر، ہمارے اعتبار پر، ہمارے انداز زندگی پر، ہمارے چلنے اور پھرنے کے انداز پر، وہ پہچان لے گا اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر پہچان لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں
تو ڈاکٹر دیکھ کر پہچان لیتا ہے چہرہ دیکھ کر کہ بھئی اس کے اندر بیماری ہے. اسی لیے ڈاکٹر جو ہے نا کبھی جیب دیکھتا ہے آپ کی, جیب دیکھ کر بیماری پہچانتا ہے. پیٹ میں بیماری ہے جیب بتا رہی ہے, اندر بیماری ہے چہرہ بتا رہا ہے, اندر بیماری ہے آنکھ بتا رہی ہے. اس لیے بعض وقت آنکھ دیکھتے ہیں ڈاکٹر لوگ, کھول کھول کے آنکھ دیکھتے ہیں, آنکھ کو کھولو بولتے ہیں. ایک آدمی گیا تھا, لطیفہ ہے, یہ کہتے ہوئے کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا کھائے تھے؟ انہوں نے کہا روٹی کھائی تھی. کیسی روٹی؟ انہوں نے کہا جلی جلی روٹی تھی, اس کو کھا لیا تھا. انہوں نے اس کو دوا لکھ کر دے دی آنکھ کی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو پیٹ میں درد ہے, آنکھ میں درد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر تمہاری آنکھ ٹھیک ہوتی تو دیکھ کے کھاتے. خیر یہ تو لطیفہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آنکھ دیکھ کر بیماری کی پہچان, جیب دیکھ کر بیماری کی پہچان, چہرہ دیکھ کر بیماری کی پہچان, نبض دیکھ کر بیماریوں کی پہچان, یہ سب چلتا رہتا ہے. اسی طرح اہل اللہ کے پاس وہ اہل اللہ جو مصلحین امت ہوتے ہیں, جو حکیم الامت ہوتے ہیں, جن کے پاس اس کا ملکہ و سلیقہ ہوتا ہے, وہ ہم کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ بات کرنے کا انداز دیکھتے ہیں, بات کیسا کر رہا ہے, اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز دیکھتے ہیں, چلنے کا انداز دیکھتے ہیں, اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ روگ موجود ہے, اس کے اندر یہ بیماری موجود ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ آدمی سب کو بتاتا پھرے یا اس کو بتاتا پھرے کہ بھئی تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تمہارے اندر یہ بیماری ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے, اور یہ اسلام کے بھی انداز زندگی اور جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اس لیے ہم کو خود رجوع کر کے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ بتا دیجئے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے, تب وہ بتاتے ہیں. ورنہ ڈاکٹر لوگ کیا ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ کون کیا بیمار ہے؟ نہیں, جب آپ جاتے ہیں ان کو اپنی نبض دکھاتے ہیں اور ان کو اپنے حوالے کرتے ہیں, تب جا کر وہ بتاتے ہیں. اسی طریقے پر اہل اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب اصلاح کروانی ہے تو ہم کو جانا پڑتا ہے اور ان کی خدمت میں رہ کر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اصلاح کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ ہمارے اندر کیا کیا روگ ہے. پھر وہ دھیرے 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 علاج کیا جاتا ہے اور ہمارے اندر سے بیماریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں. لیکن آج بھائیوں یہ سلسلہ بالکل ٹھپ ہے. کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ بیمار ہوں, اور ان بیماریوں کے اندر پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے. اس لیے اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت. حدیث کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی گئی. آپ نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یاد رکھو, کان کھول کر سن لو, خبردار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم کا نظام درست رہتا ہے. جب وہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے پورے جسم کا نظام خراب اور فاسد ہو جاتا ہے. آپ نے کہا الا وہی القلب, کان کھول کر سن لو, وہ ہے دل. دل اگر ٹھیک تو ہماری زبان بھی ٹھیک بولے گی, ہماری آنکھ بھی ٹھیک دیکھے گی, ہمارے کان بھی ٹھیک سنیں گے. اور غلط ہو جائے گا دل تو اس کی وجہ سے زبان بھی غلط بولے گی اور آنکھ بھی غلط دیکھے گی. دیکھنے کی چیز, نہ دیکھنے کی چیز سب دیکھتے رہیں گے. یہ سب ہوتا ہے جب دل خراب ہو جاتا ہے. اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری, اور جب دل کی اصلاح ہوگی ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے گی. آنکھ کی اصلاح, زبان کی اصلاح, ہاتھ پیر کی اصلاح اور چیزوں کی اصلاح ہوگی. اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ اگر ہم اللہ کی مغفرت کو پانا چاہتے ہیں اور اس کا حکم ہم کو دیا گیا ہے اور اس میں ہمیں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے, کہیں موت نہ آ جائے یا کہیں تم ناقابل نہ ہو جاؤ,
بوڑھے نہ ہو جاؤ، ضعیف و کمزور نہ ہو جاؤ، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ میں اس سے پہلے وہ حدیث سنا چکا ہوں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا هل تنتظرون الا فقرا منسیا۔ پوری حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی، اور اللہ کے نبی نے بتایا فقر و فاقے کے آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے مال دیا نیکی میں لگا دو، بیمار ہونے سے پہلے جب اللہ نے صحت دی ہے تو اس تندرستی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی میں اپنے آپ کو لگا ڈالو، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں موقع ہے ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کا، اور اللہ کا حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک و صاف بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اسی ضمن میں یہ عرض کرنا ضروری ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل کوشش وہ اسی کا حصہ ہے۔ اس سے کہ جب اصلاح ہوگی تو گناہ ختم ہوں گے، لیکن اصلاح تو ایک عمومی عنوان ہے، اسی کا ایک خاص عنوان اور اسی کی ایک جزئی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کتنے گناہ ہیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اور آج تو زمانہ ہے گناہوں کا سیلاب ہے، یہاں سے وہاں تک برائیاں ہی برائیاں معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ آنکھ اٹھاؤ تو گناہ نظر آئے، آنکھ جھکاؤ تو گناہ نظر آئے، داہنی طرف دیکھو تو گناہ نظر آئے، بائیں طرف دیکھو تو گناہ نظر آئے، چار طرف گناہوں کا منظر ہی منظر نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا یہ بہت بڑے مجاہدے کا کام ہے، لیکن بہرحال اس کو کرنا ضروری ہے۔ مجھ سے بہت پہلے ایک کالج کے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا اور مجھے ان کے اوپر بڑا رشک آیا۔ میں نوجوانوں کے لیے یہ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی رشک آئے ایسے نوجوانوں پر۔ ان نوجوانوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ حضرت ہمیں کالج میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا کہ کالج میں لڑکیاں بھی آتی ہیں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لڑکیاں ہمارے قریب آتی ہیں، ہمارے قریب بیٹھ جاتی ہیں، بات چیت کرنا چاہتی ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں، آنکھوں کو بچاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال پریشانی تو بہت پیش آتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا اس وقت میں طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا فضل ہے، اب تک تو صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم پورے طور پر بچتے جا رہے ہیں، یعنی ان سے ہم گفتگو نہیں کرتے، کوئی موقع بنا کر ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ ہمارے قریب آتی ہیں اور ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، ہم سے خود وہ بات چیت کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم بچ کر کسی نہ کسی طریقے پر نکل جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنے پر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بدھو ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، پتہ نہیں، ایسی باتیں ہم سے کہی جاتی ہیں۔ میں نے ان کو شاباشی دی اور میں نے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر تو ہم کو بھی رشک آ رہا ہے۔ میں نے یہاں طلبہ سے بھی کئی دفعہ کہا، اسی کو مثال میں دے کر میں نے کہا دیکھو مدرسہ ہے، مدرسے کی فضا ہے، قال اللہ قال الرسول کا سما ہے، جہاں صبح سے شام تک نیکیوں ہی نیکیوں کا سما بندھا رہتا ہے، یہاں دور دور تک کوئی برائی پھٹکنے کو نہیں آتی۔ یہاں پر تمہیں اپنے آپ کی آنکھوں پر قابو رکھنا، تمہارے دلوں پر قابو رکھنا، تمہارے ہاتھ پیر پر قابو رکھنا، یہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ذرا دماغ پر اس کو لے کر سوچئے۔ لڑکیاں سامنے آ رہی ہو، بات کرنا چاہتی ہو، بازو بیٹھ جاتی ہو اور نہ بات کرنے پر ناراض ہو جاتی ہو،
وہاں پر ان نوجوانوں کے دلوں کو قابو میں رکھنا کس قدر بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ان بندوں نے مجھ کو بتایا اور میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جس انداز سے یہاں آنے جانے کا سلسلہ رکھا اور بار بار اپنے حالات سناتے رہے، اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ ان بچوں نے یہ بات سچی کہی کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے میں کامیابی کی منزل طے کرتے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایسے ماحول کے اندر جہاں چار طرف گناہ ہی گناہوں کا سما ہو، جہاں قال اللہ قال رسول کی کوئی فضا نہ ہو، جہاں پر برائی کی دعوت دینے کے لیے چار طرف جو ہے چیزیں موجود ہو، اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہو، ایسی جگہ پر آنکھوں کو بچا لینا، اپنے دلوں کو بچا لینا، اپنے ہاتھ پیر کو بچا لینا، یہ واقعی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ میں نے طلبہ سے اس وقت کہا تھا، جب ان بچوں نے کہا تھا اس وقت کے طلبہ سے کہ دیکھو تمہارا یہاں مجاہدہ کرنے سے زیادہ ان لوگوں کا مجاہدہ یہ بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو ایسی غلط چیزوں کی دعوت دینے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور وہاں پر سارے شر و فساد کو دعوت دینے والی چیزیں موجود ہیں، وہاں پر بچنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو دیگر نوجوان ہیں، ان کو چاہیے اس سے عبرت لے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کو سنبھالے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے، اور خاص طور پر اس سے تو بہت ڈرنا چاہیے کہ آدمی گناہ کرتے ہوئے مر جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے موقع مل گیا، گناہ کے بعد زندگی مل گئی، توبہ کر سکتا ہے، لیکن فرض کرو کہ کوئی گناہ میں مبتلا تھا، عین اسی گناہ کے موقع پر انتقال ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ ایک آدمی زناکاری میں مبتلا تھا، عین زنا کے موقع پر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عین گناہ کا موقع، بدکاری جاری ہے، روح قبض کر لی گئی۔ اسی حالت کے اندر وہ اللہ کے دربار میں پیش، کیا اسے کچھ منہ ہے اللہ کے سامنے جانے کا؟ بہت گھبرانے کی بات ہے، بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر انسان اللہ کے سامنے کیا منہ کے لے کر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی وہو یزنی، لا یزنی الزانی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کوئی شرابی شراب پیتا ہو تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور کوئی آدمی کسی آدمی کی چوری کرتا ہو یا ڈکیتی ڈالتا ہو تو عین اس وقت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، بعض علماء کا تو اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جب کوئی آدمی برائی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس وقت میں اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس وقت تک وہ ایمان اس کے پاس نہیں آتا، اس وقت تک ایمان اوپر چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے ایمان جانے کا مطلب ہے ایمان کا نور چلا جاتا ہے، لیکن ایمان کا نور چلا جانا بھی کوئی معمولی بات ہے؟ تو بہرحال کسی بھی مومن کو گناہ کرتے ہوئے ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑا واقعہ، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بچانا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ،
توبہ کا بیان تو میں نے اس سے پہلے کر دیا تھا. توبہ کرو, توبہ کر کے اپنے آپ کو لگا دو اللہ کے لیے, اور دنیا کی چھوٹی سی لذت, دنیا کی تھوڑی سی لذت اور حقیر اور فانی لذت, اس لذت کے پیچھے آخرت کی عظیم نعمتوں کو ڈگواؤ. یہاں گناہ کرتا ہے آدمی, کتنی دیر کا مزہ لیتا ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ, 5 منٹ کا مزہ, 10 منٹ کا مزہ یا اور کچھ زیادہ. لیکن جب وہ مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ کا بار تو اس پہ رہ جائے گا, گناہ کا آر تو اس پہ رہ جائے گا, اور جو لذت تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی. لذت باقی نہیں رہتی, گناہ باقی رہ جاتا ہے. لذت فانی ہے, فنا ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر کا جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر باقی رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اس سے پہلے ہر آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے, چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. آخری بات جو عرض کرنی ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اب تک تو جو کہا گیا اس میں اپنا اور اپنے رب کا تعلق تھا. نیکی کرنا, عبادت کرنا, نماز روزے کی پابندی کرنا, اعمال صالحہ کو انجام دینا یا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک آدمی اپنی ذات اور اللہ کے درمیان میں رکھتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں یہ باتیں عرض کی گئی. لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے اللہ کی مغفرت پانے کا کہ ہم بندوں کے حقوق سے متعلق بھی اپنے آپ کو چوکس رکھیں. اس لیے کہ اللہ کی مغفرت بندوں کے حقوق پورے کرنے پر ملا کرے گی. جہاں اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق کو پورے کرو. ماں باپ کے کیا حقوق, بیوی بچوں کے کیا حقوق, رشتہ داروں کے کیا حقوق, بھائی بہنوں کے کیا حقوق, پڑوسیوں کے کیا حقوق, اور اسی طریقے پر جو ہے جان پہچان کے لوگوں کے کیا حقوق, محلے والوں کے کیا حقوق, دوست احباب کے کیا حقوق, اساتذہ کے کیا حقوق, اپنے شاگردوں کے کیا حقوق, اپنے مشائخ کے کیا حقوق, اپنے مریدین کے کیا حقوق, ان سب چیزوں پر بھی انسان کو توجہ دینا ہے. اور اس سے پہلے کہ موت آئے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے جس کا جو حق میرے اوپر ہے میں ادا کروں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے بیمار ہو گئے. اسی بیماری کی حالت میں آپ کے سر میں کافی درد تھا. آپ نے پٹی باندھ لی تھی اپنے سر پر, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو مسجد لے کر چلو. ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی بیماری کی حالت میں مسجد لے کر گئے. صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے ہیں, جمع ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کو اطلاع ہوتی رہی اور ایک عظیم مجمع جمع ہو گیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا, اور خطبے کے اندر فرمایا کہ بھائی اب میں بہت دنوں تمہارے درمیان میں رہنے والا نہیں ہوں, میرے دنیا سے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. شاید کہ اس کے بعد تم اس جگہ پر مجھ کو دوبارہ نہ دیکھ سکو. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر رہ گیا ہو وہ آ کر میرے سے وصول کر لے. صحابہ تکتے رہے, کسی کی کوئی ہمت نہ ہوئی, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اعلان کرتے رہے. یہاں تک کہ اخیر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مار دیا تھا میری پشت پر, میں اس کا بدلہ لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میرے جسم کے اوپر اس وقت میں چادر نہیں تھی جب آپ نے قمچی لگائی تھی, اس لیے آپ اپنی چادر ہٹا دیجئے. اللہ کے نبی نے چادر ہٹا دی. ان صحابی نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت سے اپنے آپ کو لپٹا کر جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا, اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ میں یہ سوچ کر یہ حرکت کیا کہ آپ سے میں نے سنا تھا
کہ نبی کے جسم سے جس کا جسم مس ہو جاتا ہے جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے، میں نے چاہا کہ آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے۔ یہ تو ان صحابی کی بات تھی، لیکن اس کے اندر عبرت کا پہلو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کے اندر اعلان کیا کہ کسی کا بھی کوئی حق رہ گیا ہو وہ آ کر وصول کر لے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے اتنے درہم ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اتنے درہم ان کو ادا کر دو، اور کسی نے کہا کہ میرے طرف آپ کے کچھ درہم ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان سے اتنے درہم وصول کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی آخری زندگی کے اندر اعلان کروایا کہ بھائی میری عمر ابھی 50 سال ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر رہ گیا ہو تو ادا کر دوں، اگر کسی کا بھی کوئی حق ہو مجھے آ کر بتا دے۔ رشتہ داروں میں یہ پیغام بھیجا، اپنے دوست احباب میں یہ اعلان بھیجا، اور لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا تاکہ کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ جو ان کو یاد ہوگا وہ تو ادا کر ہی دیا ہوگا، جو آدمی یہ بول رہا ہے جو اسے یاد ہوگا وہ تو ضرور ادا کر ہی دیا ہوگا، اور جو ادا نہیں کر اور جو یاد نہیں آیا اس کے بارے میں اعلان تھا۔ اسی اگر کسی کو یاد ہو تو اعلان نہ کرے، یہ بے وقوفی ہو جائے گی۔ مثلا مجھے معلوم ہے کہ مجھے فلاں آدمی کا 1000 روپے ادا کرنا ہے، اب میں اعلان کروں بھائی کسی کا کچھ میرے اوپر ہے تو آؤ اور وصول کر لو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو ڈھکوسلا پن ہے، یہ تو دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ پہلے تو خود یاد کرو، ان تک پہنچو، اگر کسی کا حق دبا لیا ہے اس کو جا کر راضی کرو، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، ان کے پاس پہنچ کر ان سے معافی طلب کرو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ادا کرنا ہے وہ جا کر ادا کر دو۔ اگر پھر بھی یاد نہ آیا اور امکان ہے کہ ہاں کچھ لوگوں کا حق ہو سکتا ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تب اعلان کرے آدمی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو ساریعو الی مغفرۃ من ربکم کے تحت میں عرض کی گئی۔ اس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، اصلاح میں، گناہوں کو چھوڑنے میں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں۔ جب آدمی اس طرح کرے گا تو یہ ہوگا اللہ کی مغفرت کو پانے کا سامان۔ یہ اللہ کی مغفرت کا سامان ہے۔ نفس کو بہلا کر پھسلا کر آہستہ آہستہ جو ہے کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اگر نفس کو بہلا پھسلا کر دین کے راستے پر نہ لایا، مغفرت کی طرف اس کو آگے نہ بڑھایا، تو یہ نفس تو ہم لوگوں کو نچا دیتا ہے، وہ ہم کو اپنا جو ہے غلام بنا لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم کو غلام بنائے، ہم اس کو غلام بنا کر اس سے کام لینا سیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، نفس ان کو ورغلاتا رہتا ہے اور اندر سے کہتا ہے کل چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، تب چھوڑ دیں گے، 1 ماہ کے بعد میں چھوڑ دیں گے، لیکن اسی طریقے پر زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے نفس کو بہلا پھسلا کر کام لیتے رہنے کی کوشش کرنا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کے بارے میں ایک عجیب مثال دی۔ انہوں نے کہا گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے خارش، کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب آدمی کو کھجلی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، کھجا رہا ہے۔ اب جتنا کھجائے گا مزہ تو اس وقت آ جائے گا، لیکن جو ہی چھوڑے گا وہ زخم اور زیادہ ہو کر اس کی تباہی کا سامان پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے پر گناہ اندر سے انسان کو ورغلاتا رہتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اور بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ بس خارش کا علاج یہ ہے کھجانا چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اسی طرح گناہ کا علاج یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ اب اس کو نفس کو بہلا کر پھسلا کر کسی نہ کسی طریقے پر نیکیوں پر آمادہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔